बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल भी मैं ये कह रही थी कि सबसे बड़ा चैलेंज पीडीएम नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है या अवाम है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन अपने आप को समझते थे, उनका हाल ये हुआ कि 11 जमातों में से 10 रह गई। पीपल्स पार्टी तकरीबन ना होने के बराबर हो गई। कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं की पीडीएम से सेपरेट होने की, लेकिन राहें तो जुदा हो गई। लेकिन आज जो है फॉर्मल अनाउंसमेंट एएनपी ने कर दी। होती साहब जो है, अमीर हैदर होती साहब, वो कहते हैं कि जी ना तो मैं और ना ही हमारे साथ जो दो एएनपी के और ओहदेदारान हैं, वो कोई भी किसी भी तरीके से ओहदा संभालने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में एएनपी की राहें जुदा करने के बाद 11 जमातों में से रह गई 9 जमातें। पीपल्स पार्टी को हमने ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया है। खबर यह है कि आने वाले वक्तों में 1-2 और जमातें हैं जो कि इन्हीं कुछ दिनों के अंदर सेपरेशन इख्तियार करेंगी पीडीएम से। इल्जाम जो लगाया गया है एएनपी की तरफ से वो बड़ा अहम है, और वो इल्जाम ये है कि कुछ सियासी जमातें इस तमाम प्लेटफॉर्म पे तमाम जमातों को इकट्ठा करके इसे इस्तेमाल करना चाह रही थी अपने जाती मकासद के लिए। अब ये जाती मकासद क्या हो सकते हैं, ये एक अहम सवाल है। इस हवाले से भी बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल की बातें शुरू हो गई हैं। ये रद्दोबदल इस रद्दोबदल का पार्ट 2 है, क्योंकि कुछ जो बताया जा रहा है, जराए बता रहे हैं, जो चेंजेस होंगी वो वही हैं जो आपने पिछले दिनों सुनी थी, जिसके अंदर से जो एनर्जी की या फिर पेट्रोलियम की वजारत है वो दी जाएगी शिबली फराज साहब को। वापस वजीर इत्तलात के तौर पर फवाद चौधरी को लाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन इसको अभी ऑन होल्ड डाल दिया है। ऑन होल्ड क्यों डाला है, इस हवाले से भी बात करेंगे। क्या बजट उसकी वजह है, रमजान उसकी वजह है, या बढ़ते हुए चैलेंजेस उसकी वजह है? ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान होंगे मैं उनका तारुफ करवाती चलूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और एमएनए इब्राहिम खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे पीएमएलएन से अली गौहर, एमएनए है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। इसके अलावा कामरान मुर्तजा साहब जो कि जेयूआई के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कशन का बाकायदा आगाज करें, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि दोनों अतराफ अगर इसी तरह के अंधेरे छाए रहेंगे तो फिर किस जगह पर, किस सियासी किनारे की तरफ अवाम देखेगी। यहाँ तो सारा का सारा जो है वो खो ही नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इब्राहिम खान साहब और अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान मुर्तजा साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। अब अली साहब, पहले तो आपसे ही शुरू करते हैं ना। शिकवा सबसे बड़ा आपसे है, आपके अपने पीडीएम के इत्तेहादियों को, कि आप लोग शोकॉज क्यों दे रहे हैं? कोई जमात तो नहीं है, कोई सियासी जमात तो नहीं है। होती साहब ने सबसे पहली बात ये बोली है कि देखिए जी, शोकॉज अगर कोई देने का इख्तियार रखता है हमें या एएनपी को तो वो असफंदियार वली साहब है। आप कौन है, या पीडीएम की लीडरशिप कौन है ये शोकॉज नोटिस देने? अली गौहर साहब की तरफ मैं वापस आती हूँ। इब्राहिम खान साहब, अब तो आप हुकूमती हलके जो हैं वो तो काफी खुशियां मना रहे होंगे ना, कि देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके हुकूमत के मुखालिफिन, अपने आप को कहने वाले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, गिरने लग गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके तितर बितर होने लग गए। हुकूमत खुश है या कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट का जो है ग्रुप ऑफ कंपनीज थी पीडीएम। हर एक के अपने अपने मफादात थे, अपने अपने तरजीहात थी, तो इनका इकट्ठा होना ही गैर फितरी था। और अब वो अपने जो लॉजिकल एंड है उसकी तरफ बड़ा सक्सेसफुली जा रहे हैं। तो ये पार्ट ऑफ द कंक्लूजन है कि ये आपस में तितर बितर होंगे, क्योंकि इनके आपस में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट पे अगर ये लोग सब एक जहां होके खड़े होते तो फिर शायद इनमें कोई कॉमन ग्राउंड्स होते, लेकिन इनके क्योंकि अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए हम शुरू से देख रहे थे। हमने कभी इनको इतना सीरियस नहीं लिया, मास सिवाय इसके कि ये अल्लाह गुला कर रहे थे, इधर उधर, कभी इधर जलसी कर ली, कभी उधर जलसा कर लिया। तो इससे ज्यादा ये सीरियसली इनको नहीं लिया जा सकता था, नजर नहीं आता था। इन अदर वर्ड्स, यू थॉट कि इनका माजी तो हो सकता है, इनका हाल तो हो सकता है, लेकिन मुस्तकबिल कोई नहीं हो सकता।
مستقبل جو ان کے کارنامے ہیں اپنے ادوار حکومتوں میں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ذی شعور انسان ان کے لیے پھر جو ہے ان کو اس پاکستان پہ مسلط کرے گا، کیونکہ ابھی ہم ان کے مقصد بکھیرے ہوئے کانٹے اتنی بری طرح سے پورے اکانومی کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، باقی حوالے سے اس کو جو ہے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر پھر ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو یہ بگڑے ہوئے بچے کی طرح مزید جو ہے کھلواڑ پیدا کر دیں گے، اور میں اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان میں ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو ملک اور قوم کا سوچ کے آئے، نہ کہ اپنی ذات کا اور اپنے گھر کا اور اپنے ذاتی مفادات کا۔ ابراہیم صاحب، مسئلہ یہ ہے صرف سوچ لینے سے اگر ملک چلتے ہوتے تو آپ لوگوں کی سوچ بھی بڑی اچھی تھی۔ ملک چل رہے یا نہیں چل رہے اس کے اوپر میں آتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں علی گوہر صاحب کی طرف جاؤں گی۔ علی گوہر صاحب، ایک ایک کر کے آپ کے برج الٹتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد ANP، شکوہ یہ ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں جی شو کاز نوٹس دینے والے، یا PDM کی جو مولانا صاحب ہیں اور ایک آپ PMLN ہیں، وہ کس طریقے سے شو کاز نوٹس دے سکتی ہے ایک سیاسی جماعت کو جو کہ صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کوئی لیگل کانٹریکٹ نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیکا، آپ نے بڑا ریلیونٹ کویسچن کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ یہ وہ تمام پارٹیز ہیں جو جنرل الیکشنز میں اور جو بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ آپس میں الیکشن کانٹیسٹ کر کے پھر اسمبلی کے فلور تک پہنچتی ہے۔ اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ ابھی حالیہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوئے، اس میں بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے حصہ لیا، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے امیدوار آپس میں مد مقابل تھے۔ یہ ایک جمہوریت ہے، ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوئی، یہ ایک PDM اپوزیشن پارٹیز کا ایک اتحاد ہے، اور جس کا ایک جو نقطہ ہے وہ بالکل مشترک ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ دھاندلی اور سلیکشن کی پیداوار ہے۔ اس حکومت کا یہ حکومت جو ہے یہ عوام کا مینڈیٹ لے کر نہیں بلکہ عوام کا مینڈیٹ چرا کر آئے گا، لہٰذا اس سلیکشن میری گزارش سن لینا۔ صرف ایک سن لیجیے گا، قلم اور جو پیپر ہے اس کے اوپر تو یہ لکھا گیا تھا، لیکن قلم اور کاغذ سے ہٹ کے چیز جو جلسوں کے اندر ہمیں سنائی دیتی تھی وہ مہنگائی پیچھے رہ جاتی تھی، وہ یہ بات پیچھے رہ جاتی تھی کہ جی لوگوں کے حقوق یا خود مختاری یا جمہوریت یا آئینی اداروں کو آئین کے لمٹس میں رہنا چاہیے، یہ ذاتیات پہ آ گئی تھی بات۔ یہی شکوہ تو کر رہی تھی PMLN سے بالخصوص اور PDM سے بالعموم ANP کے جی یہاں لگ رہا تھا کہ PDM کے پلیٹ فارم کو لوگ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ نہیں، قطعی طور پر نہیں۔ انیکا پلیز مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے دیجیے گا، مہربانی آپ کی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ہم اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ PDM کا تو منشور ہی یہی ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو، اور پاکستان میں جو لوگ چور دروازوں کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں، جو قانون اور آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اداروں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں اور اداروں کو طاقتور بنایا جائے، افراد کو طاقتور نہ بنایا جائے، اور وہ لوگ جو عوام کا مینڈیٹ لے کر نہیں آتے ان کو لوگوں کے سروں کے اوپر مسلط نہ کیا جائے۔ جہاں تک PDM کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تمام پارٹیز اس ایجنڈے پر اکٹھی ہوئی کہ قانون اور آئین کی حکمرانی ہو، جمہوریت کی حکمرانی ہو۔ یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے پاکستان کو معاشی بحران کی طرف بھی دھکیل دیا، مہنگائی کے بحران کی طرف بھی دھکیل دیا، اور ان کے کرپشن کے قصے جو ہیں وہ روز ایک نیا سکینڈل، اور جو کروڑوں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، اربوں اور خربوں میں ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے، اگلے سیگمنٹ میں وہ بھی گنوا دوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت PDM کے پلیٹ فارم پر ہم نے یہ بالکل اس چیز کی وضاحت کی تھی آپس میں کہ کوئی بھی حکومتی پارٹی جو حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہماری تو تحریک ہے، ہمیں عہدوں سے پیار نہیں ہے، ہم اقتدار کے اصول کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، ہماری تحریک یہ ہے کہ پاکستان میں آئین
पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी हो अनिका, तो उसके लिए अगर कोई पार्टी उसकी वायलेशन करेगी तो वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जरूर जवाब दे। हाँ, अगर कोई पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बाहर जाना चाहे तो उसकी अपनी खुशी है, लेकिन अगर कोई पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे रहेगी तो उसको पीडीएम के अगराद व मकासद का इल्म होना चाहिए और उसको उसकी पासदारी करनी चाहिए। अदरवाइज तमाम पार्टी अपने अपने तौर पर आजाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो कोई अपना जाती फैसला करना चाहे, स्टैब्लिशमेंट से हाथ मिलाना चाहे, इक्तदार की गोद में बैठना चाहे और उसके असूल के लिए कोशिश करना चाहे, तो हम किसी को रोकते नहीं है। लेकिन अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो उसका वाहिद मकसद है कि इस हुकूमत से छुटकारा और पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी और पाकिस्तान को जिस महंगाई और करप्शन के दलदल की तरफ धकेल दिया गया है उससे पाकिस्तान को बाहर निकालना। ठीक है, चलिए, आपने अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि किसी भी जमात का पीडीएम में ये मकसद नहीं है या नहीं होना चाहिए कि वो इख्तिदार का हुसूल हासिल करे, लेकिन मसला ये है कि एक कुर्सी, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कुर्सी ने सारी चीजें तितर बितर कर दी। अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैंने इब्राहिम साहब की तरफ लेकर जाना है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तोड़फोड़ का शिकार हो गई है, और अगर नहीं तो इन नौ जमातों में क्या दमखम है। स्पेशली मौलाना साहब और पीएमएलएन से बेसिकली बड़ा शिकवा है एएनपी को, जिसकी वजह से उन्होंने एग्जिट कर लिया। कामरान मुर्तजा साहब की तरफ ही चलते हैं। कामरान साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की 11 जमातों में से 2 तो बाहर चली गई। पिछली जितनी 9 जमातें हैं उसके अंदर से 2 मेन जमातें, एक पीएमएलएन हो गई, आपकी जमात हो। अब पीछे जो है बाकी बचा क्या कामरान साहब? मुस्तकबिल के बारे में बात करते थे पीडीएम की, अब तो हाल बेहाल नजर आ रहा है। देखिए, यकीनन जो है ना वो कुछ साथी हमारे साथ मजीद शायद चलना नहीं चाह रहे या चल नहीं पा रहे, कुछ इस तरह के मसाइल हैं। पीडीएम को मसाइल इस वक्त यकीनन दरपेश हैं। अगर ये कहा जाए कि नहीं है तो ये गलत बात हो जाएगी। तो इस मसाइल में जो है वो शायद हमारे मुताबिक जो है बाकी जो पार्टियां हैं इसमें उनके मुताबिक जो है ना वो कुछ ये दोस्त जो है वो कुछ ज़्यादा कुछ कसूरवार थे या साथ नहीं चल पा रहे थे या 2 जगहों पे जो है ना दोनों जगहों को रख के चल रहे थे। तो अब उस हवाले से अगर कोई वजाहतें, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई वजाहतें चाहिए थी तो वो दे देते, अपने आप को क्लियर कर लेते। अगर मेरे ऊपर कोई ये मुझसे पूछता है कि जी आप JUI के मेंबर भी हैं और आपके साथ जो है ना आप फलां जमात में भी जो है ना वो बहुत उठे बैठे जाते हैं, अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं वजाहत दे देता हूँ कि नहीं, वो मेरी वैसे दोस्ती है, मैं वैसे बैठता हूँ। तो उसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं थी। मगर उसके बाद जो है ना उन्होंने ना चलने का फैसला किया, ये भी उनका हक है, अपना हक है, वो अपनी मर्ज़ी के फैसले कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट पार्टी है, हम उनको खुशदिली के साथ अगर वो गए हैं तो हम भी खुशदिली के साथ उनको जो है ना वो एहतराम की नज़र से देखते हैं। सियासत है कि आज गए हैं कल वापस भी आ सकते हैं, मगर इस मुल्क में सिर्फ ये मकसद नहीं है कि पार्टियों को साथ चलना है। मकसद सिर्फ ये था कि इस मुल्क में मामलात को दस्तूर के दायरे के अंदर लाना है, कवानीन के दायरे के अंदर लाना है। अगर इसके ऊपर कोई इकट्ठे चलने के लिए तैयार नहीं है या दोनों तरफ उन्होंने रख के चलना है तो फिर उस बारे में मुझे कुछ नहीं कह सकता मैं इस बारे में मज़ीद। अच्छा कमरान साहब, अगर तो दस्तूर, आइन और कानून की बालादस्ती करनी है और अगर कोई और चाराजोई या कोई और तरीकाकार नहीं बचता और अब अगर रेजिग्नेशन की बात सामने आती है तो क्या बाकी 9 जमातों का तरीकाकार या लाहे अमल में रेजिग्नेशन नाम की कोई चीज होगी भी, या अगर 9 ऑफ दीज पार्टीज अगर ये रिजाइन कर भी देती हैं तो उससे कुछ बनेगा भी, या कि अब ये एफर्ट फ्यूटाइल होगी? देखिए, उसी को ख़त्म कर, उसी को जो है ना डिफ्यूज करने के लिए जो है वो कुछ जो है ना इस तरह के हालात पैदा हुए हैं यकीनन कि किसी तरह से जो है ना वो अगर कोई रेजिग्नेशन आते हैं तो वो रेजिग्नेशंस का इफ़ेक्ट जो है वो कम किया जा सके। तो इसीलिए बाज़ दोस्त जो है ना वो जुदा हुए या बाज़ लोग जुदा होने की सोच रहे हैं।
اس کا بڑا آسان سی بات تھی. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ جی فیصلے سارے اتفاق رائے سے ہونے تھے. ہم تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں ریزگنیشن نہیں ہونے, یا ہماری جو ہے نا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا. ہم سب نے انتظار کا فیصلہ کیا. ہم باقی 9 پارٹیاں ایک طرح سے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو ان کے تابع کر دیا. انہوں نے کہا کہ چلیے آپ جو ہے نا نیا فیصلہ لے کے آئیے, ہم اس وقت تک انتظار کرتے ہیں, ہم ویٹ کر لیتے ہیں, ہم اپنے جو ہے نا اپنی رائے کو جو ہے نا پیچھے ڈال لیتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی ناراضگی تو میرا خیال ہے وہ غیر مناسب بات ہو گئی ہے. تو میں نہ مانوں والی بات ہو گئی. اچھا ابراہیم خان صاحب, آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی اقتدار میں نہ لائے جو پاکستان کا اچھا نہ سوچے. واقعی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ لائے, لیکن عمران خان صاحب تو پاکستان کا اچھا سوچتے ہیں نا. پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے. اچھا سوچنے والوں نے فی الحال 2.5 سال میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں ابراہیم صاحب؟ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ اس طرح نہیں بہا کرتی. اکانومیز کے بلڈ کرنے میں, ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کو ٹھیک کرنے میں وہ آفیسر جو 35-30 سال سے مختلف پارٹیوں کے زیر اثر رہے ہیں, ان کو بیک آن ٹریک لانے کے لیے, معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے جوڈیشل ریفارمز کی اشد ضرورت ہے. ان کو سیدھا کرنے, معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ریکوائرڈ ہے. اور اس وقت جو ہمارا یہ تو ساری چیزیں ہیں جو لیکن کتنا ٹائم درکار ہے؟ 2.5 سال, آدھا ٹینیور گزر گیا ہے. دیکھیں آپ نے تو یا کسی نے ہمیں نہیں دینے 5 سال, وہ پاکستان کے لوگوں نے دینے ہیں. اور اگر وہ دیں گے تو جی میں بھی عوام ہوں نا, تو میں اسی عوام کے طرف سے ہی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہم جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اگلے 5 سال اگر ہماری حکومت کے کام کو دیکھ کے وہ دینا چاہیں گے تو دے دیں گے, اگر نہیں دینا چاہیں گے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اتنا ضرور بتا دیں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو بیٹھ کے جی سلیکٹڈ اور کوئی قانون نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے, ملک نہیں چل رہا, یہ آ جائے تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, یہ ہٹ جائے تو ملک نہیں چل رہا, اور وہ فلاں یہ ہو گیا فلاں, پھر نیم کالنگ اور اس قسم کی جو ہے. آئی تھنک وی آل نیڈ ٹو گرو اپ, اور ایک ایسا مقصد ہے کہ میچورٹی کے ساتھ نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے ٹاپ پرائیورٹی رکھ کے اس پہ ڈیلیبریشنز ہوں, ڈسکشنز ہوں, اور اس میں سے جو کوئی کسی بھی طرف سے یا اطراف سے وہ اچھے آئیڈیاز ہیں تو ان کو اڈاپٹ کیا جائے تاکہ ملک کو سمت مل سکے. اور پرپز تو یہ گورننس کا جو ہے, یہ ہمارا پارلیمانی نظام, اس میں وہ یہی ہے نا جی کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن یہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے ہر بندہ اپنی ذات کو اور اپنے مفادات کو جو ہے سیو کرنے کے لیے لگا. اپوزیشن نے تو کچھ نہیں کرنا, اپوزیشن تو اس طاق میں بیٹھی ہے کہ آپ لوگ ہٹے تو ان کو جگہ ملے, لیکن فیسیلیٹیشن آف پیپل ریسٹ آن دیٹ ریسپانسبلٹی ریسٹ آن یور شولڈر. اینی وے علی صاحب کی طرف چلتے ہیں. علی صاحب, آپ سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کسی بھی طریقے سے کسی کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے, کوئی اقتدار کی دوڑ میں نہیں لگا ہوا, لیکن ایک کرسی, ایک سینٹ کے لیڈر آف اپوزیشن کی کرسی نے ایسی دراڑیں آپ لوگوں میں نمایاں کی ہیں کہ اس کے بعد اب کوئی واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا. اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہا, کوئی اقتدار کے لیے کام نہیں کر رہا. تو یہ ذرا سی بڑی انبلیویبل سی بات ہو جاتی ہے. علی صاحب انیکا دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینیٹر کے لیے انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تو نیشنل اسمبلی میں مسلم لیگ نون اکثریتی پارٹی تھی, اور اس کے باوجود گیلانی صاحب کو سپورٹ کیا, جے یو آئی نے کیا, بلکہ پی ڈی ایم کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو سپورٹ کیا, اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے. اس کے بعد نہ صرف یہ بلکہ پی ڈی ایم کی طرف سے وہ چیئرمین سینٹ کے لیے الیکشن کے کینڈیڈیٹ بنے,
اور اس میں انہوں نے 49 ووٹس لے کے، ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اصل چیئرمین سینٹ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہے، اور جو ان کے ووٹ ضائع کیے گئے وہ چونکہ پریزائڈنگ آفیسر بھی باعث تھے اور اس وجہ سے، اور وہ کورٹ میں بھی جا چکے ہیں اور عین ممکن ہے کہ عدالت سے فیصلہ آ جائے اور وہ چیئرمین سینٹ بن جائے. لیکن بات کرسی کی نہیں، بات اپوزیشن کی نہیں تھی، بات ان کے طریقہ کار سے ہمیں اختلاف ہے کہ جس طرح سے اور بغیر پی ڈی ایم کو اعتماد میں لیے اور جو طریقہ انہوں نے بنایا اور حکومتی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو لوگ تھے ان کو انوالو کر کے اور انہوں نے جس طرح سے جھٹکا کیا، تو ہمیں اس طریقہ کار سے شدید ان کے اختلاف ہے کہ انہوں نے قوم کو ایک اچھا میسج نہیں دیا اور بلکہ پی ڈی ایم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. یہی وجہ، اگر یہ وہ میاں نواز شریف صاحب سے یا پی ڈی ایم کی دیگر پولیٹیکل پارٹی سے بات کرتے تو اگر ہم ان کو چیئرمین سینٹ کا الیکشن کینڈیڈیٹ بنا سکتے ہیں، اگر ہم ان کو قومی اسمبلی سے سینٹ کا الیکشن کانٹیسٹ کروا سکتے ہیں، تو یہ تو کوئی بڑی سیٹ نہیں تھی. ہمیں سیٹ لینے پہ اختلاف نہیں، ہمیں سیٹ لینے کے طریقہ کار پر اختلاف ہے اور ہم اس پر قائم ہیں اور حق بجانب ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی سے، پھر جب آج بھی آپ گیلانی صاحب کا بیان دیکھ لیں، ان کا بیان یہی تھا کہ ہم حکومت کی بھی آواز بنیں گے اور اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. تو گیلانی صاحب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ وہ اور ان کی پارٹی جو ہے وہ حکومت کی آواز زیادہ بن رہی ہے، وہ ان کے اپنے مسائل ہوں گے. اگر انہوں نے اس قسم کے فیصلے کرنے ہیں تو وہ بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی حق بجانب ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو فیصلے ہوں گے وہ اکثریت کی رائے سے ہوں گے، بامی اتفاق کے ساتھ ہوں گے، اور جو فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوں گے ان پر منوعاً عمل کرنا چاہیے. یہی ہماری اسپرٹ ہے، یہی ہماری منزل ہے اور یہی ہماری کوشش ہے. اور ایک بات میں اور گزارش کروں کہ اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہیں. پی ٹی آئی کو حالیہ ضمنی الیکشن میں جس بری طریقے کے ساتھ شکست فاش ہوئی، یہ ہماری نون لیگ کی جو ہے وہ پاپولیرٹی کا اور پی ڈی ایم کی پاپولیرٹی کا آپ ادھر سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو نوشہرہ کے الیکشن میں دیکھ لیں، ان کے گھر کے اندر گھس کر. ویسے علی صاحب آپ کی بات پر ابراہیم خان صاحب کہہ رہے ہیں خدا دا واسطہ ہے ہاتھ جوڑ رہے ہیں وہ. میں کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف آتے ہیں. ابراہیم صاحب پہلے بتا دیں ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ میں اس لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں جی کہ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھ دیں. اسٹیٹ آف ہلوسینیشن میں ہے اس وقت بیسیکلی پی ڈی ایم، اور یہ ہمیں بھی ہلوسینیٹ کرنا شروع کر رہے ہیں. مجھے خود کو چکر آنا شروع کر دیے جب انہوں نے کہا نا کہ وہ سب سے پاپولر لیڈر ہے. تو بھائی واپس آؤ، کون آپ کو روکے ہوا ہے ادھر لندن میں؟ آ جائے نا، تشریف لے آئے. مکھڑا دے پلے نے تو یہ مقصد ہے 2 منٹ کی یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے. یہ کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، کوئی کنکلوسیو بات ہو، کوئی مقصد ہے کہ نیشنل انٹرسٹ پہ بات کریں. ہم اپنے انفرادی وہ لیڈرشپ سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے کہ میرے فلاں صاحب جو ہیں جی بہت اعلیٰ اور آپ کے بڑے گندے. یار لیٹس گیٹ آؤٹ آف دس اور ملک کی بات کرو. ہاں، اکانومی کی بات کرو کہ یار اکانومی ٹھیک نہیں کر رہے آپ، یا آپ مہنگائی کر رہے ہیں. ان چیزوں پہ بات کریں. چلے تو مزہ بھی ہے بات کرنے کا. چلیں اچھا، مجھے کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف جانے دیں. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ بات تو مولانا صاحب نے بھی فرمائی تھی کہ دیکھیں اگر ضرورت پڑتی ہے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو دوام بخشنے کے لیے یا تقویت بخشنے کے لیے اگر نواز شریف صاحب کا آنا بنتا ہے تو آنے میں کوئی مضحکہ نہیں ہے. کیا چلیے پیپلز پارٹی کی بات تو نہیں سنی، پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کی بات نہیں سنی، پی ڈی ایم کی بات نہیں سنی، لیکن اس طرح ہوئے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آنے کی ڈیمانڈ باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں بشمول جے یو آئی بھی کریں. دیکھیے، اگر فرض کریے کہ میں اگر اس جگہ پہ ہوں تو میں اپنے لوگوں میں رہنا پسند کروں گا. میں خود اس بات کا حامی ہوں کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں میں اپنے لوگوں میں رہوں. بیمار ہوں، جیل میں ہوں، سخت حالات میں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کا ہاتھ مروڑا جا رہا ہے. مجھے پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہاتھ مروڑا جا رہا ہے. مجھے پتہ ہے کہ وہ کیوں مجبور ہے پیپلز پارٹی اس وقت. مگر اس کے باوجود جو ہے نا، اگر کبھی ایسے حالات ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ ملک میں جو ہے نا تکلیف محسوس کر رہے ہوں، تو پھر بھی اس کے باوجود چونکہ آپ جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہوا کرتے ہیں، تو اپنے لوگوں میں رہنا جو ہے نا یہ بہت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہر حال میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہیں، ہر حال میں جو ہے نا اپنے لوگوں کے ساتھ جینا مرنا ہونا چاہیے. بیماری ہو، جیل ہو، پالیٹکس آپ کر رہے ہیں نا. تو میں خود اس بات کا ذاتی طور پہ حامی ہوں کہ میاں صاحب کو ادھر موجود ہونا چاہیے اور میاں صاحب ادھر اپنے ملک میں وہ کریں.
یہ بھی مجھے پتا ہے کہ اس میں بہت تکلیفیں ہیں، مگر سیاست جو ہے نا وہ کسی آسان کام کا نام نہیں ہے. سیاست خدمت کا نام ہے، سیاست تکلیفوں کا نام ہے، سیاست برداشت کا نام ہے. اچھا، اس کے آثار آپ کو کامران صاحب کہیں سے نظر آتے ہیں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے؟ کیا جب سب ٹھیک ہو جائے گا تب وہ واپس آئیں گے؟ ہاؤ ڈز پی ڈی ایم سی اٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ کوئی آثار؟ اب دیکھیے نا، ان کی پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں. واقعی ان کی بیماری کی مجبوری ہے، واقعی ان کی کسی اور طرح کا پرابلم ہے، یا ان کو تکلیفیں اتنی دی گئی ہیں کہ وہ اس تکلیف کی وجہ سے نہیں آ پا رہے. اب یہ بات تو وہ خود ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو ایسے حالات ان کے لیے ملک کے اندر پیدا کر دیے گئے ہیں، تو وہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ، ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ ان کو اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. یہ ایسی بات ہے جس میں ہم ڈیفینسو ہوتے ہیں، سارے لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. کامران مرتضیٰ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. ابراہیم خان صاحب، تھینک یو سو مچ. علی گوہر صاحب، آپ نے جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ اختتام کی طرف جائیں گے، لیکن ڈیمانڈ پی ڈی ایم سے بننے والی جماعتیں یا پی ڈی ایم میں رہنے والی جماعتیں یا پھر حکومت کی طرف سے یہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور حکومت سے ڈیمانڈ یہی ہے کہ کسی طریقے سے کام کر لیں اور اپنی طرف توجہ دیں. اپوزیشن آپ کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ خود کے لیے مسئلہ ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.